الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردے میں بیٹھی ہوئی عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، اپنی جانب سے بے شمار نعمتیں عطا کیا۔ اللہ رب العالمین کی ذات ہی وہ ذات ہے جو ہمارے لیے بے شمار نعمتیں بنائیں، آسمان کا بنایا جانا، زمین کا بچھایا جانا، اور اسی طرح آسمان سے بارش کا نازل ہونا، زمین کے مردے یعنی مردہ زمین کو حیات بخشنا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی و بڑائی جتنی بھی بیان کریں بہت کم ہے۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام الانبیاء، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج جس عنوان کو لے کر آپ کے روبرو میں کھڑا ہوں، وقت کا بہت ہی حساس عنوان ہے۔ اس عنوان میں ہم میں بہت سارے مسلمان بھائی غلطی کے شکار ہیں، لہذا صرف اصلاح کی غرض سے یہ عنوان آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کر لینے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ زکوٰۃ سے متعلق آج ہم مختصر گفتگو کریں گے۔ زکوٰۃ
اسلام کا ایک بنیادی فریضہ ہے، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیاری حدیث کے اندر زکوٰۃ کو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ بہت اہم عبادت ہے، جس طرح ہمارے اوپر نماز فرض کی گئی ہے، دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کی گئی ہے، اسی طرح زکوٰۃ صاحب مال کے اوپر فرض ہے، استطاعت والے کے اوپر فرض ہے، جس کا مال نصاب کو پہنچتا ہو، شریعت میں ایک حد بتائی گئی ہے، اس کا مال اس حد کو پہنچتا ہو اور اس کے مال پر 1 سال کی مدت گزر چکی ہو، تو ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر آدمی ایسے وقت میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا، اللہ کے عذابات کا وہ مستحق ٹھہرے گا۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ کا لغوی معنی ڈکشنری میں اگر ہم دیکھیں گے تو بڑھانے کے، اضافہ کرنے کے اور عمدہ مال کے، پاکی صفائی کے ہوتے ہیں۔ یعنی زکوٰۃ جب اپنے مال میں سے ہم نکال کر دیتے ہیں تو ہمارے بقیہ مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے اور وہ مال بڑھاتا رہتا ہے۔ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر دیتے ہیں تو یہ زکوٰۃ کے نکالنے کی وجہ سے ہمارا بقیہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اس کا لغوی معنی بڑھنا یا بڑھانا، یا اسی طرح عمدہ مال، اچھا مال، اور اس میں پاک و صاف کے معنی بھی بتائے گئے ہیں، مختلف معنی بتائے گئے ہیں۔ لیکن ہمارے عام باتوں میں، اصطلاح میں اگر ہم زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں جاننا چاہیں گے تو ایک جملے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ مال میں سے بعض وہ حصہ جس کو شریعت کچھ جائز شروط کے ساتھ غربا، مساکین، محتاجوں، یتیموں کے لیے جائز قرار دے۔ یعنی زکوٰۃ میں سے، ہمارے اپنے مال میں سے کچھ حصہ جس کو شریعت کیا ہے غریبوں کے لیے جائز قرار دے رہی ہے، تو ایسے مال کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ کا حکم جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا صاحب نصاب پر فرض ہے، صاحب استطاعت پر، مالدار انسان کے اوپر جس کے پاس اتنی مقدار میں اس کا مال پہنچتا ہو، تو ایسے آدمی کے اوپر 1 سال کی مدت گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ فرض کر دی جاتی ہے، اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو پھر گنہگار ہوگا۔ تو بہرکیف یہ زکوٰۃ کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کا حکم بنیادی طور پر آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اب آئیے ایک قدم آگے چلتے ہیں، زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ زکوٰۃ کی بڑی اہمیت اسلام کے اندر بتائی گئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ایک بہترین نظام قائم کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو صاحب نصاب تھے وہ بالکل زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے۔ اور زکوٰۃ یہ غریبوں کا حق ہے، صاحب مال کا حق نہیں ہے۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے بڑی محبت تھی، اور جو صاحب نصاب تھے وہ وقت آنے پر فوراً اپنی زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول مقرر کیے گئے، تو اس کے بعد لوگوں کے اندر زکوٰۃ سے متعلق کچھ رجحان کم ہوتا گیا۔ لوگ زکوٰۃ دینے سے اپنے آپ کو روک رہے تھے، ہیلے بہانے تلاش کر رہے تھے، زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے، آپ صحابہ میں سب سے نرم دل صحابی، رقیق القلب تھے، نرم دل انسان تھے۔ اس کے باوجود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نظام کو جھٹلانے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان جنگ کیا، یعنی جنگ کا اعلان کیا،
جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان کرنا، وہ بھی جنگ کے اوپر اعلان کرنا، یہ زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ بہرکیف زکوٰۃ کی بڑی اہمیت اسلام کے اندر بتائی گئی۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کی اہمیت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ ہم بظاہر لوگوں کو دیتے ہیں، غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو ہم دیتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مال میں سے اتنا حصہ نکال کر اگر دیں گے تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی، کہیں ہم غریب نہ ہو جائیں۔ پھر لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اس سال میں زکوٰۃ دے دوں تو مال میں کمی ہونے کی وجہ سے اگلا سال مجھے خود زکوٰۃ لینا پڑ نہ جائے۔ اس طرح کے خیالات میں لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ دینے کے بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ ان میں سے پہلا فائدہ جو ہے، جو احباب زکوٰۃ دیتے ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، نصاب کو جو پہنچے ہوئے ہیں، وہ لوگ برابر ذمہ داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے بڑا اور بنیادی فائدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں برکت دیتا ہے، ان کے اجر و ثواب میں برکت دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا، سورۃ الروم کی آیت نمبر 39 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یعنی تم جو کچھ صدقہ اور زکوٰۃ اللہ کی رضامندی کے لیے دیتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے مال میں، اپنے اجر و ثواب میں دگنا پاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی مال اور اجر و ثواب میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل کر کے عطا کرتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو اپنے مال میں سے صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ تو یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 39 ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے مال میں کمی نہیں بلکہ بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اس کے مال میں برکت آتی ہے، اور اسی طرح اس کے اجر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتا ہے، دگنا اجر اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، ہمارے لیے بہت ہی بڑا فائدہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، زکوٰۃ کا دوسرا فائدہ، زکوٰۃ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر کوئی پریشانی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے اس پریشانی کو، اس شر کو اس سے اٹھا لیتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادى زکاة مالہ، جو شخص اپنے زکوٰۃ کا مال ادا کرتا ہے، یعنی اپنے مال میں سے جو شخص اس کا برابر امانت داری کے ساتھ جتنا حصہ نکلتا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فقد ذهب عنہ شرہ، حقیقت میں وہ اپنے اوپر سے شر کو ہٹا لیتا ہے۔ کتنی بڑی بات، سبحان اللہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فائدے زکوٰۃ کے بتائے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان فائدوں کو دیکھ کر زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ جو صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، انہیں زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ زکوٰۃ نکالنے کا تیسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ اس سے معاف کر دیے جاتے ہیں، انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ کتنے سارے بینیفٹس ہمیں اس میں بتائے جا رہے ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے نقصان ہوتا ہے، مال میں کمی آتی ہے، اس لیے بہت سارے لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، لیکن یہ اسلام کی ایک بنیادی چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا، اور کوئی بندہ عقیدے کے اعتبار سے اصل زکوٰۃ کو مانتا ہی نہیں ہے، یعنی اسلام کے ارکان میں سے زکوٰۃ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو ایسا بندہ کافر ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات، زکوٰۃ کی یہ وعیدیں ہیں میرے بھائیو۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے یہ سارے فائدوں سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے عذابات والی وعیدوں کے وہ مستحق ٹھہرتے ہیں۔ لہذا زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھیں۔ زکوٰۃ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے روٹھے ہوئے رب کو ہم راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے خفا ہے، اسی لیے ہمارے اوپر طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی آفتیں، طرح طرح کے ظلم و ستم ہم پر کیے جا رہے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، کیسے راضی کریں؟ سچی توبہ کریں،
اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کی طرف گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں اور اللہ کے لیے نمازیں پڑھیں، فرائض کا اہتمام کریں۔ اور یہاں پر ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کریں، زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کریں، تو اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ کی ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی وہ غضب کو اپنے اوپر سے ہٹا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اگر ہم دور کرنا چاہتے ہیں، روٹھے ہوئے رب کو منانا چاہتے ہیں، تو زکوٰۃ دیں، صدقہ و خیرات کریں۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ نکالیں، اور جو صاحب نصاب نہیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرے۔ اس سے اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب ہمارے اوپر نہیں آتا، اللہ تعالی ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ کا ایک بنیادی اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ غریبوں مسکینوں کی مدد ہو جاتی ہے، غربا کی مدد اس میں کی جاتی ہے۔ کتنے غریب لوگ ایسے ہیں جو مال کی کمی کی وجہ سے، بعض عورتیں اپنی عزت کا دھندا کرتی رہتی ہیں، بعض بہنیں اپنے لیے روزی روٹی کے لیے، بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ امت کے وہ بڑے مالدار لوگ ہیں جن کی زکوٰۃ ان تک نہیں پہنچی ہے۔ ہمارے شہر نیلور میں اگر ایسی خواتین ہیں، مسلم خواتین ہیں، تو اس کے ذمہ دار ہم جماعتی بھائی ہوں گے، جن کے پاس اللہ نے مال عطا کیا، جن کو اللہ نے بے حساب عطا کیا، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں نکالے اور ایسے مستحق لوگوں تک زکوٰۃ نہیں پہنچائے۔ کتنے ہمارے مسلم بچے ہیں جو کیا ہے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مال کی وجہ سے چوری ڈاکہ کر رہے ہیں، ڈاکہ زنی میں اترے ہوئے ہیں، چوری کر رہے ہیں، طرح طرح کے کرائمز میں وہ مبتلا ہیں۔ اگر ان بچوں کی سلامتی چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے جو رہبر و رہنما، جو مالدار لوگ ہیں، انہیں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا چاہیے اور ایسے بچوں کا بھوشیہ بنانا چاہیے، ایسے بچوں کا مستقبل بنانا چاہیے۔ اگر ہم اپنے مال کی صحیح طور پر زکوٰۃ نکالیں گے، صحیح لوگوں میں اس زکوٰۃ کو خرچ کریں گے، تو پھر انشاءاللہ مسلم معاشرے کے اندر کرائم کرنے کی نام والی چیز کوئی نہیں رہے گی۔ کیونکہ جتنے جرائم آج ہمارے درمیان ہیں، وہ سارے جرائم کا بنیادی راز، بنیادی چیز جو بتائی جاتی ہے وہ مال کی کمی۔ مال کے لیے آدمی کچھ بھی کر رہا ہے، مال کے لیے عورت دھندے پر اتر رہی ہے، مال کے لیے نوجوان بچے چوری کر رہے ہیں اور طرح طرح کے جرائم کر رہے ہیں، اور مال کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، کسی کا قتل تک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ایسے لوگوں تک، ان غریبوں تک صحیح طریقے سے زکوٰۃ کا مال ہم پہنچائیں اور ان کے لیے کوئی کاروبار اس سے شروع کر کے دے دیں، اور ہر سال وہ اس میں اگر محنت کر لیں تو چند ہی سالوں میں وہ زکوٰۃ لینے والے نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے والے بنیں گے۔ تو میرے بھائیو، اسلام کا یہ بہترین کانسیپٹ ہے، بہترین نظام ہے، جس سے کیا ہے غربت کو ختم کرنا ہے، زکوٰۃ سے غریبی دور کرنا اصل مقصد ہے۔ لیکن ہمارے درمیان افسوس کی بات یہ ہے، مسلمانوں میں بے شمار مسلمان ایسے ملتے ہیں جو صاحب ثروت ہیں، مال والے ہیں، خزانے والے ہیں، جائیداد والے ہیں، لیکن زکوٰۃ ان کی کہاں جا رہی ہے، کیسے خرچ کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مسلم معاشرے میں زکوٰۃ سے جو فائدہ ہونا ہے وہ فائدہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ لہٰذا ان بینیفٹس کو، یعنی ان فوائد کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سے ہمارا نقصان نہیں ہوگا بلکہ اس سے ہمارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ میرے بھائیوں، مختصراً اب میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ زکوٰۃ کے مصرف کیا ہیں؟ زکوٰۃ خرچ کرنے کے راستے کون سے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک آیت میں 8 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس میں نمبر 1 فقیر، یعنی ایسا آدمی جس کے پاس مال نہیں، دولت نہیں، دینار نہیں، درہم نہیں، کپڑا نہیں، گھر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خلاش آدمی ہے، یعنی تنگ دست انسان ہے، ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 2 مسکین، ایسا آدمی جس کے پاس گھر تو ہے، کپڑا ہے، لیکن فیملی بڑی ہونے کی وجہ سے یا پھر دیگر ضروریات کی وجہ سے وہ گھر، وہ کام، یعنی اس کے پاس کام بھی ہے لیکن وہ کام ایسا کام ہے اس کے لیے ناکافی ہے، وہ ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتا ہے،
مسکین اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو بھی ہم ڈھونڈ کر زکوٰۃ دینا چاہیے۔ نمبر 3، عاملین زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ کی اصولی جو کرتے ہیں، اس کا حساب و کتاب جو جمع کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے اوپر جو خاص کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں۔ نمبر 4، یعنی ایسے دل والے کافر لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے دل والے جن کے دل کیا ہے، اسلام کی طرف لٹکے ہوئے ہوں، یعنی ایسے کافر احباب، ایسے غیر مسلم بھائی جو اندرونی طور پر اسلام سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ہو سکتا ہے شاید وہ اسلام قبول بھی کر لیں، تو ایسے کافروں کو، ایسے غیر مسلم مجبور لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا ایک مصرف قرض کی ادائیگی ہے۔ بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض ایسا قرض، اتنا بڑا قرض کہ اب وہ چکا نہیں سکتے، اب محنت کرنے میں ان کے اندر سکت نہیں ہے، بیمار ہو چکے ہیں، یعنی ضعیفی کی عمر کو پہنچ چکے ہوں یا بیمار ہو چکے ہوں، ایسے لوگوں کا سہارا بننا چاہیے، اپنے زکوٰۃ کے مال سے اس کا قرض ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایک بندے کی بھی اگر ہم اس طرح مدد کر دیں، یعنی کوئی قرض دار ہے، قرضوں کے بوجھ سے وہ دبا جا رہا ہے، ایسے آدمی کی اگر ہم مدد کریں تو اس کی جسم میں جب تک روح رہے گی، سانس رہے گی، جب بھی اس کے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھیں گے، تمہارے حق میں دعا کرنے سے پہلے وہ ہاتھ نہیں گریں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں کی مدد کریں، ان لوگوں کی مدد کرنا یہ اسلام کا بہترین نظام بتایا گیا ہے، یعنی قرض کی ادائیگی ہے۔ اور زکوٰۃ کا ایک مصرف، یعنی گردن آزاد کرنا، غلام ہے، لونڈی ہے، اس کو خرید کر کیا ہے، آزاد کر دینا چاہیے۔ اب تو یہ معاملہ نہیں ہے آزاد کرنے کا، یعنی غلام لونڈی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس ضمن میں بعض علماء کرام نے یہ بات بتائی کہ آج جیلوں میں، قید خانوں میں بہت سارے مسلمان بھائی رہتے ہیں، کچھ جرائم کی وجہ سے وہ اندر چلے گئے، لیکن انہیں اپنے گناہ کا احساس ہو چکا ہے، اب انہیں باہر آنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں اپنی زکوٰۃ انہیں دے کر ان کی گردن آزاد کرا دینا، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو بہرکیف میرے بھائیوں، زکوٰۃ کا ایک مصرف فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لگا دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا ہے، اور ایک راستہ مسافر کو بھی زکوٰۃ کا مال ہم دے سکتے ہیں۔ یہ 8 مصارف اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں جہاں پر ہم اپنا زکوٰۃ کا مال لگا سکتے ہیں۔ اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، موجودہ دور پر ایک نظر ڈالیں گے، ہمارے معاشرے پر، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس پر اگر نظر ڈالتے ہیں، روشنی ڈالتے ہیں، تو ہمارے درمیان 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے لوگ۔ ان قسموں کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہیں، یعنی یہ تینوں قسمیں صرف ان لوگوں کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں جو صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ دینے کے وہ حقدار ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ 3 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ان میں پہلی قسم ایسے لوگوں کی ہے جو کیا ہے، صاحب نصاب ہیں، اور اللہ رب العالمین کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے نصاب کو پہنچے ہوئے مال میں سے، جس کے اوپر سال گزر چکا ہے، تو ایسے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر برابر اس کے مستحقین تک پہنچاتے ہیں۔ یہ کامیاب بندے ہیں اور فلاح پانے والے بندے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے بندے ہیں۔ یہ پہلی قسم کے لوگ جو ہیں بڑے ہی کامیاب بندے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ بے انتہا محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دیتے ہیں۔ تو یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو سرے سے زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، انہیں معلوم ہے کہ زکوٰۃ دینا چاہیے لیکن سرے سے زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، کم زیادہ نہیں، یا پھر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایسا نہیں، وہ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، سرے سے نہیں دیتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی وعیدیں آئی ہیں، جیسا کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یعنی جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، اس دن کی دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جہنم میں انہیں ڈھکیلے گا اور ان کے مال کو، ان کے سونے چاندی کو اللہ تعالیٰ گرم کرے گا، گرم کر کے ان کی پیشانیوں پر، ان کی پہلوؤں پر، ان کے پیٹھوں پر اس کو داغے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ وہی مال ہے جس کو تم نے جمع کیا، جس کو تم نے ذخیرہ اندوزی کر کے رکھا، جمع کر کے رکھتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، لہٰذا آج تمہارے مال سے تم مزہ چکو، بدبختوں مزہ چکو۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا اس کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اتنی سخت وعید اللہ تبارک و تعالیٰ سنا رہا ہے۔ زکوٰۃ کا مال ہمارا مال نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے غریبوں مسکینوں کا جو حق ہے وہ حق اگر ہم نہیں دیتے ہیں تو پھر اللہ کی اس عطا کردہ چیز کے ہم خیانت دار رہیں گے، اس میں امانت داری نہیں کہلائے گی۔ قارون کا کہنا یہ تھا، قارون کا نام ہم میں سے کون نہیں جانتا، ایک بڑے خزانے کا مالک تھا، اللہ نے اسے اتنا خزانہ عطا کیا کہ اس کی خزانے کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت اٹھا کر پھرتی تھی، اتنا خزانہ، یہ خزانے کی کنجیاں صرف کیلیاں، چابیاں، بڑی بڑی جماعتیں، طاقتور جماعتیں اٹھا کر پھرتی تھیں۔ اب خزانہ کتنا ہوگا؟ تو اتنا خزانہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا تھا۔ لوگوں نے کہا قارون سے کہ اللہ نے تمہیں اتنا سب کچھ دیا ہے تو اس میں سے لوگوں پر خرچ کرو۔ تو قارون تکبر اور گھمنڈی میں کہنے لگا کہ یہ مال میں اپنی عقل، اپنے علم، اپنی صلاحیت سے کمایا ہے، یہ کسی کا عطا کردہ نہیں ہے۔ یعنی وہ بدبخت یہ کہنے لگا کہ یہ اللہ کا عطا کردہ نہیں بلکہ میں نے اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے کمایا ہے، اپنی تکلیف سے کمایا ہے، تو یہ میرا مال ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس کی یہ انا پسند نہیں آئی، اس کا یہ غرور، یہ گھمنڈ پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ساری قوم کے سامنے اس کو، اس کے مال کو، اس کے محل کو، اس کے خزانوں کو زمین میں دھسا دیا اور قیامت کی صبح تک کے لیے اس کو درس عبرت بنا دیا۔ میرے بھائیوں، آج یہی معاملے آج ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ کتنے بھائی ایسے ہیں جو زکوٰۃ نہیں نکالتے، لیکن زکوٰۃ نہیں نکالنے کی وجہ سے ان کے بقیہ مال میں شر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بلا بدتر نازل کر دیتا ہے اور وہ مال ہاسپٹلوں کے حوالے ہو جاتا ہے۔ غریبوں مسکینوں کے پاس اگر چلا جاتا تو ان کی زندگیاں سدھر جاتی، لیکن ہم نے غلطی کی اور وہ مال جا کر ہاسپٹلوں میں ڈالنا پڑتا ہے، بیماری کے علاج کے لیے، دیگر ضروریات کے لیے، یا بزنس میں کوئی ایسی ٹھوکر لگ جاتی ہے پھر تمہیں چلنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں یہ مال سارا کا سارا ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ کے اس نظام کو سمجھیں، زکوٰۃ ہمارا حق نہیں ہے، زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے۔ تو دوسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو سرے سے زکوٰۃ نہیں دیتے، سرے سے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید بھی سنائی ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1403، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین کے پاس ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس کے ساتھ مال ہوگا اور وہ مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو ایک گنجا زہریلا سانپ کی شکل بنا دے گا اور اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ اس سانپ کی آنکھوں کے درمیان 2 سیاہ نقطے ہوں گے اور یہ زہریلا سانپ اس کو ڈستا رہے گا، ڈستا رہے گا، اس کو یہ تکلیف دیتا رہے گا، اس کے جبڑوں کو پکڑ کر نوچے گا، کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، دنیا میں جس سے تو محبت کرتا تھا آج اس سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ میں وہی تیرا مال ہوں جس سے تو زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا، میں وہی تیرا خزانہ ہوں جس سے تو صدقہ نہیں نکالا کرتا تھا، دنیا میں مجھے اتنی حفاظت سے رکھتا، تجوریوں میں چھپا کے رکھتا، اپنے جیبوں میں بنا کے رکھتا، گھروں میں زمینوں میں دھسا کے رکھتا تھا، اتنی حفاظت میری کرتا تھا، مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا، آج کے دن مجھ سے کیوں ڈر رہا ہے؟ آج کے دن مجھ سے کیوں دور بھاگ رہا ہے؟ میں تجھے گلے سے لگاتا ہوں۔ اس طرح وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، توق بنایا چاہے گا، پھر اس کے بعد اس کو جو سزائیں دی جائے گی اس بندے کو، اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے جو سانپ بچھو مسلط کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں بعض صحیح روایات میں یہ بات بتائی گئی، یہ اتنے زہریلے ہوتے ہیں، زمین کے اوپر اگر ایک مرتبہ ڈس دے قیامت کی صبح تک زمین پر ہریالی نہیں اگ سکتی، اتنے زہریلے سانپ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر مسلط کر دے گا۔ کون؟ دوسری قسم کے لوگ جو مالدار تو ہیں، صاحب استطاعت تو ہیں، صاحب نصاب تو ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔
اب آئیے تیسری قسم کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی قسم تو کیا ہے؟ صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا طریقہ بھی صحیح ہوتا ہے اور اللہ کے پاس یہ قابل قبول بھی ہیں اور کامیاب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ جو سرے سے زکوٰۃ نہیں دیتے اور اس پر ایمان نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو وعیدیں، جو عذابات سنائے گئے ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ دینے کا طریقہ صحیح نہیں رہتا۔ ہم میں کی اکثریت اسی میں ہے، ہم میں اکثر لوگ اسی میں مبتلا ہیں۔ ہمارے درمیان پہلے قسم کے لوگ بہت کم ہیں، جو تھوڑے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس کامیابی حاصل کرنے والے بندے، اپنے مال کی صحیح امانت داری کے ساتھ زکوٰۃ نکالنے والے بندے ہم میں تھوڑے ہیں، تھوڑے۔ دوسری قسم میں، تیسری قسم میں بہت زیادہ ہیں۔ تیسری قسم زکوٰۃ تو دیتے ہیں لیکن طریقہ صحیح نہیں رہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ زکوٰۃ نہیں ہے، لہذا وہ زکوٰۃ نہیں ہے، عام صدقہ کہلائے گا۔ اس میں سے ایک بنیادی بات میرے بھائیوں، شہر نیلور میں یا پھر ہمارے آس پاس کے اور گاؤں میں، قریوں میں یہ عمل زیادہ سے زیادہ پایا جاتا ہے کہ جس کی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ زکوٰۃ کے مال سے کپڑے وغیرہ لا کر رکھ دیتے ہیں، ساڑیاں، لنگی کے کپڑے، اس طرح کی چیزیں لا کر، اور اسی طرح یہ چولی کے کپڑے، یہ سارے کپڑے زکوٰۃ کے مال سے لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور غریب لوگ جب سوال کرنے پر آتے ہیں، دروازے پر بھیک مانگنے آتے ہیں، انہیں ایک ساڑی، دو ساڑی، یا پھر ایک مرد احباب میں، مردوں میں سے کوئی آ رہا ہے تو لنگی کا کپڑا دے رہے ہیں یا ٹیوال دے رہے ہیں، تولیہ دے رہے ہیں، اس طرح کر کر زکوٰۃ کو برباد کر رہے ہیں لوگ۔ زکوٰۃ کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ غریبی کو دور کی جائے۔ اب یہاں پر ہم جو دے رہے ہیں، سالہ سال غریبوں میں اضافہ ہو رہا ہے، غریبوں میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر کوئی اس طرح زکوٰۃ دے رہے ہیں تو سن لے وہ آج تک زکوٰۃ ان کی ادا نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ عام صدقہ ہے، صرف صدقہ ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ پہلے جانیں، پہچانیں اور اس کے مستحقین تک اس کو پہنچائیں۔ اور زکوٰۃ دینے میں دو قسم کے لوگوں کو ہمیشہ ترجیح دینا چاہیے۔ پہلی قسم اپنے رشتہ داروں میں جو فقیر مسکین وغیرہ ہیں، رشتہ داروں میں سے غریبوں کو دینا، یہ زیادہ افضل ترین زکوٰۃ مانا گیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری قسم کے وہ لوگ جو مانگنے سے شرماتے ہیں، جو مانگنے سے شرماتے ہیں، ایسے لوگوں کو پہچان کر، ڈھونڈ کر، تلاش کر کے ان کو ہماری زکوٰۃ دینا چاہیے، یہ افضل ترین زکوٰۃ ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ جو تیسری قسم ہے یہ بڑی بھیانک قسم ہے، یعنی زکوٰۃ 50,000 روپے نکلتی ہے تو اس میں سے پہلے 20,000 روپے نکال دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے فلاں نقصان آیا تھا، فلاں یہ ہوا تھا، اب زکوٰۃ کا اصل حقدار میں ہی ہوں۔ 20-25,000 پہلے اپنا نکال لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس میں سے کچھ پیسے نکال کر اس طرح کی چیزیں نکال دیتا ہے، کپڑے ہے، اناج ہے، اس طرح کی چیزیں لا کر رکھتا ہے اور اس کو کیا ہے، غریبوں میں تقسیم کرتا رہتا ہے۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ عام صدقہ ہے، زکوٰۃ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ زکوٰۃ یعنی آپ 10 لوگوں کو مدد کرنے کی بجائے 5 کی مدد کرو، اور ایسی مدد کرو کہ اگلے سال تک وہ لوگ آپ کی زکوٰۃ کے مستحق نہ ہوں۔ یا پھر 5 لوگوں کو مدد کرنے کی جگہ 2 لوگوں کو مدد کرو، لیکن بھرپور مدد کرو، ایسی مدد کرو کہ وہ اگلے سال تک زکوٰۃ لینے والے نہ ہوں۔ یعنی غریب بیوہ خواتین ہیں، مسکین میں سے ہیں، فقیر میں سے ہیں، ایسی خواتین کے لیے کوئی ذریعہ لگا کر دے دو، مشین وغیرہ کا انتظام کر کے دے دو جس سے وہ کپڑا وغیرہ سلائی کرے اور اس سے کچھ اپنی کمائی کرے، یا پھر کیا ہے ریڈی میڈ کپڑوں کا کوئی شاپ لگا کے دے دو، مال لا کر اس کے گھر میں رکھ دو زکوٰۃ کے پیسوں سے، اور وہ کیا ہے وہ سالہ سال اپنا مال کیا ہے بیچتے رہے گی، محنت کرتے رہے گی، اور مال ختم ہونے پر اپنا مال منگاتے رہے گی، فائدہ بھی لیتی رہے گی۔ انشاءاللہ اگر ایسا کریں گے، اور کوئی بیچارہ مجبور برد احباب میں سے ہے تو ان کی بھی اسی طرح مدد کرنا چاہیے۔ ایک 30,000 روپے زکوٰۃ نکل رہی ہے تو پورے 30,000 روپے ایک ہی آدمی پر لگاؤ اور اس کی غربت کو دور کرنے کی کوشش کرو، اور اگلے سال تک 2 سالوں میں انشاءاللہ وہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں رہیں گے، اور تھوڑا انتظار کرنے پر یہی لوگ پھر اگلے سالوں میں زکوٰۃ دینے والے بنیں گے۔ تو اسلام کا اصل نظام یہی ہے کہ غریبی ختم ہو، غریبی ختم ہو۔ اب ہمارے درمیان ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو چوری کر کے دیتے ہیں، زکوٰۃ کے مال میں سے ہم خود چوری کرتے ہیں،
اور اپنی زکوٰۃ کے بڑے چور ہم ہی ہیں، پھر اس کے بعد جو دیتے ہیں تو ناانصافی سے دیتے ہیں، اور ہمارا دینا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ کپڑے لے جاتے ہیں نا، ان کا بھی ایک عجیب تماشا ہوتا ہے، سارے گھروں سے ساڑیاں، لنگی کے کپڑے سب جمع کر لیتے ہیں اور وہ سارے لے جا کر ایک دکان میں بیچ دیتے ہیں۔ اب وہ دکان سے وہ 100 روپے میں لایا ہے تو یہ لے جا کر بیچ رہے ہیں 40-50 روپے میں۔ اب انہیں جتنا اتنا کچھ بھی آئے، پیسہ آئے بس۔ لیکن یہ بہت ہی غلط نظام ہے میرے بھائیوں، زکوٰۃ کے نام پر زکوٰۃ کی دھجیاں اڑانے والا کام ہے۔ لہذا اسلام کا جو بہترین نظام زکوٰۃ ہے وہ یہ کہ اس سے غریبی دور ہو، تو آپ میں سے ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ آپ کی زکوٰۃ بیکار نہ جائے۔ زیادہ لوگوں میں زکوٰۃ دے کر تعریف کے مستحق ہونے کی بجائے اللہ کے لیے چھپ کر، تنہائی میں، اکیلے میں اس کی ایسی مدد کریں کہ وہ صرف تمہیں جانتا ہو، تمہارے دونوں کے علاوہ اس کام کو تیسرا اللہ جانتا ہو، ایسا کام کر کے جائیں۔ ہم کیا ہے، راشن کٹ بناتے ہیں، زکوٰۃ سے کیا ہے، راشن کٹ بناتے ہیں اور باقاعدہ اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر آؤ، راشن کٹ فلاں تنظیم، فلاں ٹرسٹ کی جانب سے دی جا رہی ہیں، اور زکوٰۃ کا مال دیا جا رہا ہے، صدقہ دیا جا رہا ہے، فطرہ دیا جا رہا ہے، اور لوگ لینے کے لیے آ رہے ہیں تو سیلفیاں شروع ہو رہی ہیں، کیمرے مینس وہاں آ کر کھڑے ہوئے ہیں، پیپروں میں واہ واہی۔ کتنے سیاسی لوگ ہیں، کتنے تنظیم کے رہبر و رہنما ہیں، کتنے جماعت و جمعیت کے اس طرح کے ذمہ دار ہیں جو غریبوں کی عزت کا بھاجی پالا کر دیتے ہیں، دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، ان کی جگہ برقعے میں اگر تمہاری ماں ہو تو کیا تم فوٹو لو گے، پیپر میں، اخبار میں چھاپو گے؟ یہ غیرت تمہاری کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے کاموں پر فوٹو لے کر اس کے اجر و ثواب کو بھی برباد کرتے جا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا ایسی شہرت سے، ایسی گندی شہرت سے توبہ کریں۔ اللہ کو ایسے کام ہرگز پسند نہیں ہیں۔ لوگوں کی عزتوں سے نہ کھیلیں۔ کتنے غریب لوگ ایسے ہیں جو اپنے عزت کے مالدار ہیں لیکن جیب کے غریب ضرور ہیں، عزت کے مالدار ہیں۔ تمہارے فوٹو، تمہاری تصویر، تمہاری ویڈیو گرافی کی وجہ سے وہ تم تک آ کر سوال نہیں کرتے، اپنے بچوں کو بھوکا ہی سلا دیتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار میں اور آپ ٹھہریں گے۔ جو لوگ تصویر نکالتے ہیں، فوٹو نکالتے ہیں، ویڈیو گرافی کرتے ہیں دینے میں، اس طرح کے کام ہرگز نہ کریں میرے بھائیوں۔ تو یہ تیسری قسم کے لوگوں میں یہ سب شامل ہیں۔ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا یہ ساری باتیں زکوٰۃ سے متعلق ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا اور اس پر عمل کرنا میری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں اللہ تعالی انہیں معاف فرمائے۔ جانے انجانے میں ہم سے گناہیں ضرور ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی تو انہیں معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرما۔ جو قرض دار ہیں اللہ انہیں ان کے قرضوں سے نجات عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں اللہ انہیں خوشحال زندگی عطا فرما، پرسکون اطمینان والی عمدہ زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر و دیگر لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کا حامی و ناصر ہو جا اور ان ظلم و ستم کی چکی سے انہیں بحفاظت تو انہیں بچا لے۔ اے اللہ ہمارے اوپر تیرا رحم و کرم کا سایہ ہمیشہ سایہ فگن رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نفلی فرضی ساری عبادتوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ رمضان میں ہم ٹوٹی پوٹی عبادتیں کر رہے ہیں صرف تیری رضا کے لیے، اے اللہ اس میں ہماری غلطیوں کو تو درگزر کر کے ہماری عبادات کو قبولیت کا شرف عطا فرما اور اس کا بہترین صلہ دنیا و آخرت میں ہمیں عطا فرما۔ ہماری نیکیوں کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، جب تک دنیا میں رکھ توحید کی حالت میں رکھ، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔